بالحق محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه تمام سادات مومنین سے التماس ہے کہ فوراً پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ تمام سادات مومنین بالخصوص مقامی سادات مومنین آغاز مجلس میں تعاون کریں اور فوراً پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ آغاز مجلس بزرگ عزادار بابا سید خواز علی شاہ کاظمی المشہدی آپ سید کسراں وہ کریں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت بابا سید اسد عباس کاظمی المشہدی آپ سید کسراں اور اس کے بعد جو ترتیب ہے ذاکر اہل بیت خان شجاع خان آف جھنگ جناب مولانا عبد الخالق صدیقی صاحب بہترین پڑھنے والے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت عباس رضا جنڈوی آف لاہور اور سب سے آخر میں بابا سید منظور حسین شاہ آف کوٹتو۔ ادیشک ساتھ ٹھیک نہیں ادیشک صاحب کتاب دے سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد قبل استے جن جڑے باعث خلق کائنات ہستیاں جڑے اللہ دے پیارے جنہاں دا اللہ ذکر کر دے پوری کائنات اللہ دا ذکر کر دیے مگر وار شان محمد و آل محمد اور خوش نصیب شیعہ کام کے جنہاں کو ایسے لا ریب اور بے عیب پیشوا ملے کائنات انہاں دا مثال انہاں دی نظیر پیش نہیں کر سکتی چاند ایک معروضات اپنے سادات بزرگ اور مومنین دی خدمت اگر گل ٹھیک ہوئے تے تائید فرما دینا کچھ ایسیاں ایک درد ہے جڑا اپنے بزرگاں دی خدمت پیش کرنا پہلی میں یہ گزارش کر رہا میں جس جگہ تے بھی موقع مل جاوے بادشاہ دے پاک ذکر بیان کرن دا تے جڑے
مومنین اہتمام کردے ہیں مظلوم کربلا سید الشہداء دی پھوڑی بچھان دا، میں حق سمجھنا کہ انہوں نے شکریہ ادا کرا۔ یہ نہیں کہ میں کوئی ملک صاحب دی خوشامد کر رہا، خوشامد مذہب اہل بیت حرام ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری ایک گزارش ہے، اپنا خون اپنے سادات بیٹھے ہیں، ایک پیو دادے دی اسی اولاد ہاں، اللہ دی ذات اساں سادات دا کچھ مزید خصوصی احسان فرما دے ہے محمد و آل محمد دے طیب طاہر خاندان دا صدقہ کہ ساڈے خلوص آ جاوے، اور اسی کم از کم باقی لوگوں دے متعلق نہ سادات کم از کم اے مصنوعی خوشامد تسلط تو بچ جائیے۔ جو کچھ کریے وہ محمد و آل محمد دی رضا واسطے کریے۔ پیسہ معیار نہیں ہے، بادشاہ نے پیسہ معیار نہیں مقرر کیتا، بادشاہ نے نیت دار و مدار رکھا۔ سرکار نے فرما دیتا انما الاعمال بالنیات، ہر بندے دا جڑا اجر ہے او دی نیت ہے، جو بھی عمل کر سی۔ میری گزارش کرنے دا مقصد ہے کہ ساری آزاداری دے وچ جڑیاں مصنوعی چیزاں آ گئیاں، بانیان مثلا جڑے ساڑے دے کمزور بندے نے وہ آدھے نام پیدا ہو جاوے، نام مل جاندہ، اے ایسا نامور خاندان ہے، انہاں دا نام لویہ با خدا بڑا بندہ نامور بن جاندہ، اے نہیں جس جہان دا بندہ کائنات جو نامور بن جاندہ اور بروز محشر بھی بن جاندہ۔ مگر ساڑا اے نقطہ نظر نہیں ہونا چاہیے، ساڑا نقطہ نظر محمد و آل محمد دی رضا ہونی چاہیے، انہاں دی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اساں سارے ایک ہونا چاہیے، اے جڑے مصنوعی طبقات اساں بڑھا لیں چھوٹے وڈے دے، اور ذاکرین نے ساڑی سادات دی کمزوری دی وجہ تو با خدا دکھ ہے کہ موقع ملتا رہا سرکار دے ذکر سماعت کرن دا کہ ذاکرین اکثریت اپنے خیال پیش کر رہی ہے، حقیقت نہیں پیش کر رہی، ممبران دے قیاس پیش کر رہی ہے، اور نال ہی دعوے کر دیں کہ ہونے آمد ہوئی ہے، اپنے خیالات دی تاریخ نال تعلق نہیں ہوتا، حقیقت نال تعلق نہیں ہوتا، اپنے خیالات محمد و آل محمد پاک و پاکیزہ واقعات فٹ کرنے دی کوشش کرتے۔ اگر سادات ساڑے اتفاق آ جاوے، اتحاد آ جاوے، کم از کم اسی انہاں لوگاں جڑے محمد و آل محمد دی شان دے مطابق تو کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، مگر خلاف نہ بیان کرنے دی کوشش کر۔ اگر اساں سادات جے گل آ جاوے، آج جڑے بلکل جی میں بھی چھوٹا جا ایک طالب علم تاریخ دا، میں یہ تو ملیا کہ محمد و آل محمد دے صفت و ثنا کریے تو خدا دان کردا، اور محمد و آل محمد آپ دان کر دیں، اور داب الخزائی دا واقعہ لواج الاذان موجود ہے کہ اس نے قصیدہ لکھیا اہل بیت طاہرین دے شان دا، اور 8ویں لال ولایت پاک امام رضا علیہ السلام دی خدمت عالیہ پیش کیتا کہ صلوات پڑھو نا پاک امام دی ذات مقدس، اللہم صلی علی محمد و آلہ پیش کیتا امام علی مقام دے سامنے کہ مولا اصلاح فرماؤ، کیا میں ٹھیک لکھیا جو کوئی تواڈی جد دے متعلق میں لکھیا شان لکھی ہے ٹھیک لکھی ہے؟ سرکار خوش ہوئے ناراضی ہوئے آکھیں ٹھیک لکھیا نے، بلکہ ایک شعر دا سرکار نے اپنی شہادت دا اضافہ فرمایا، اور سرکار روئے، اور رون تو بعد سرکار نے اپنے غلام نو حکم دیتا کہ ایک تھیلی اشرفیاں دی لے کے اس ساڈے شاعر داب الخزائی نو عطا کر دے ہو۔ یعنی ثابت ہو گیا کہ امام علی مقام دے دربار جو ہر چیز ملتی ہے، رزق بھی ملتا۔ داب الخزائی نے عرض کی تھی کہ مولا میں اس حصے نہیں حضور دے جد پاک دی تعریف لکھی، حضور راضی ہو گئے تو میرا مقصد حیات پورا ہو جانا، میرا دنیا دا آن دا مقصد پورا ہو جانا، تسی راضی ہو جاؤ۔ سرکار فرمایا اسی راضی بھی ہاں، اے تینو اس وقت تینو تیری دنیاوی ضرورت پوری کرنے واسطے دے رہے ہیں۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ امام علی مقام دا دینا یہ تو ٹھیک ہے، لینا بھی عبادت ہے مولا دے نام تے، دینا بھی عبادت ہے،
لیکن مینو نہیں ملیا کہ چک چکائی کر کے کہ اتنے ہزار ریساں 10,000 ریساں یا 20,000 ریساں یا 40,000 ریساں یا بڑے بڑے نام ان مولا دا ذکر بیان کر کے آدن پہلے ساڑھے جناب جڑا بینک بیلنس ہے ساڑھے اکاؤنٹ جمع کرا دیو تو پھر جناب مولا دے ذکر ایسا ہوندے اور حقیقت ہے میں عالماں نو ویکھیا نہیں بالکل بسم اللہ بھی قرآن پاک ہے تو پورا قرآن بسم اللہ بھی قرآن پاک کا ایسا ہے ایسا اسی اس نو نہیں سمجھ سکنے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن پاک چاہے سورہ الحمد چاہے جو کچھ سورہ الحمد چاہے او بسم اللہ الرحمن الرحیم دے وچ ہے جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے وچ ہے او بے دے وچ ہے جو کچھ بے دے وچ ہے بے دے تلے نقطہ ہے جناب امیر المومنین امام المتقین ارشاد فرماندے نو بے دے تلے جڑا نقطہ میں علی مرتضی گل مک جاندی ہے میں یہ عرض کیتی ہے کہ اگر سادات اتفاق آ جاوے نا میں مومنین دی گل نہیں کرتا میں آنا سادات اگر سادات ٹھیک ہو جاوی ایسی میں اپنے آپ شامل کر رہا تو بہت سارے جڑیاں کمزوریاں مومنین دیا خود بخود ٹھیک ہو جانیاں اور اللہ کو آئے ذاکر بھی نہ چک چکائی کرن یہ ساری کمزوری دی وجہ تو جڑی ساری ناموری ہے نا ساڑھے ذکر نال پیار نہیں رہا ساڑھا ناموری نال پیار ہو گیا چاہیے تو یہ ہے کہ ساڑھا ذکر نال پیار ہونا چاہیے بس یہ گزارش کرنی ہے اگر پسند آ جاوے تو اس سے متعلق کچھ دعا فرما دینا ایک دفعہ درود پڑھو کہ وارث درود راضی ہو جاون بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمہ انا قال دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ بالله يا بتاو من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقتني بي واتيت بالكساء اليماني فقتت بي وسرت انظر اليه فاذا وجهه يتلألأ كأن البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن علیہ السلام صلوات محمد قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رايات طيبات كأنها رايات جد رسول اللہ فقلتنا من جدک آتات الکساء فاقبل على ذننا والکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذنوا لی ان ادخل معك آتات الکساء قال وعلیک السلام یا والدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه آتات الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات الله قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا والدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات بعد صادق اللهم صل على محمد وآله وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رایات طیبات کنا رایات اخی وابن امی رسول اللہ فقلتنا منا نامها هو ما ولدك تحت الكساء
فاقبل علی والقصائے وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان نکون معکم تحت القصائے قال لو علیکہ السلام یا اخی و یا وسی و خلیفتی و صاحب الواحی قد اذنت لک و داخل علی تحت القصائے ثم اتیتنا والقصائے وقلت السلام علیکہ یا بتاؤ یا رسول اللہ اتاذن لی ان نکون معکم تحت القصائے قال وعلیکم السلام یا بنتی و یا بزتی قد اذنت لک فدخلت تحت القصائے ولم اکتملنا جميعا تحت القصائے اخذ برسول اللہ بطرف القصائے وما بیاد الجمنہ الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء البيت وخزتي ومدي لام لامي ودم دمي یولمونی ما یولمهم و یازنونی ما یازنون من حرب لمن حربهم و سلم لمن سلمهم و دو لمن ادام و محب لمن حبهم انهم منی و لا منهم فجل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علیہا و علیہم اذهبن الرجس وطهرهم تطہیرا صلوات اللهم صل علی محمد مولانا فقال اللہ عز وجل یا ملائکاتی و یا سکان سمواتی ما خلقت السماء ممنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مدیتا والفلک یدور والبحر یجری والفلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصائے فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت القصائے سبحان اللہ جناب جبریل جیسا فرشتہ محمد و آل محمد نو نہیں پہچان سکتا خاکی انسان سوچتے سے تیری حیثیت کیا ہے جبرائیل یا رب ومن تحت القصائے وقال عز وجل هم اہل بیت النبوت ومدن الرسالت هم فاطمہ و ابوہ و بالوہ و بنوہ صلوات اللہم صلی اللہ فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان ابتا الی الارض لیکون معهم سادسا وقال اللہ نعم قد اذنت لک وذهب الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ الذی لا یکرمک السلام ویغزک بالتحیۃ والاکرام وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْوِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَالْفَلْكَ يَدُورُ وَالْبَحْرُ يَجْرِي وَالْفُلْكُ يَسْرِي إِلَّا لِأَجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَقَدْ أَذِنَا لِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ فَلْتَأْذَنُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وعلیکم السلام یا امین وحی اللہ انہو نام قد اذنت لکا وداخل جبرائیل مالا تحت القصائے فقال علی ابی ان اللہ قد علیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل محمد وآل محمد فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت القصائے من الفضل عند اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی باسنی بالحق نبی واستوانی بالرسالت نجی ما ذکر خبرنا هذا فی محفل مما محفل اہل الارض وفی جمع جیتنا ومحبینا إلا من نزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكات واستغفرت لهم الله يتفرقوا وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبات فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستواني بالرسالة نجيا ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محفل اهل الارض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا
وفي مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته وقال علي إلهي السلام إذا فلا فزنا وسوئدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسوئدوا في الدنيا والآخرات ورب الكعبات الصلوات. پروردگار عالم تواڈا ہونا عبادت شمار فرماؤں مانند اہتمام کرنا ذکر مظلوم کربل ہاتھی خاطر اللہ کو ایسا ذکر ہے جے مجلس عذاب مظلوم کربلا دینا منصوب ہے سید و شہداء دینا لیکن اس مجلس عذاب اللہ دا ذکر ہوندے انبیاء دا ذکر ہوندے تاجدار انبیاء دا ذکر ہوندے 14 معصوم دا ذکر ہوندے اہل بیت اطہار دا ذکر ہوندے اصحاب باب و محمد و آل محمد دا ذکر ہوندے حق بیان ہوندے برائی دی نفی کیتی جاندی ہے یعنی پورے دا پورا دین مجلس آزاد وچ بیان کیتا جاندا ہے. کیا محنت جناب حسین بادشاہ دی اور کیا محنت عالیہ حسین دی اس ہمشیر دی جس نے بڑے اوکھے نسل دے کے اپنی نسل قربان کر کے اللہ کو سب تو عظیم جڑی بی بی عالیہ دے نزدیک وہ قربانی ہے اپنی ماں دی چادر دی قربانی سرکار نے دے کے اساں گنہگاروں کو بچایا. بھائی اسی کچھ بھی نہیں ہاں آزادار وہ بڑھا دے تے بڑی گل ہے اسی ادنا جے نام لے ہاں بڑے کریم اللہ کو اس چیز ہے اس کرتا ہے اگر ضرورت ہے تو صرف نیت دی ضرورت ہے. یہ دعا کرنی ہے ساری نیت اچھی ہو جاوے ایسی نیت ہو جاوے کہ معصوم پسند فرماون معصوم دی رضا اللہ دی رضا اور اللہ دی رضا عبادت ہوندی. ایک دفعہ صلوات ایسی بڑی ہے صلوات دے وارث راضی ہو جاوے. زیادہ وقت نہیں لینا بڑے اچھے پڑھن والے مولا دے مداح خان موجود ہیں بس چند منٹ اپنے ایک حاضری واسطے حضور دے سامنے جس وقت کفر جاوے سنگ گنہگاراں دے نام بھی آ جاوے محنت پوری ہو جاسی. ایک دفعہ صلوات دی عبادت کر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوات پاک دی الصلاۃ والسلام علی رسول الذی کون نبیاں وآدم بین الماء والتین. صلوات محمد. بڑی مہربانی ذاکر آدن توجہ بھائی ادھر کرو اللہ کو میرا ایمان ہے جڑے گھر جو آدن توجہ ہی ایسا ہو جائے. مولا سانو ذکر بیان کرن تک کچھ آ جاوے سنن دی گل بادشاہ عطا کرن. الصلاۃ والسلام علی ولیئی ووسیئی وابن عمہ واخیئی علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نفس رسول
زوج بطول والد شبیر والشبر قاتل المرحب والانتر فاتح یودو بدر حنین خیبر خندق صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المومنین و امام المتقین نعرہ حیدری رسول حق میری طرف سلام آیا سبحان اللہ حیدر قرار دے شان دی ربائی رسول حق میری طرف سلام آیا کڑے ویلے میری زبان پہ جب علی کا نام آیا اور یہی وہ نام ہے اعظم وہ اسم اعظم جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا نعرہ بسم اللہ بڑی مہربانی علی کے نام سے رومی سرکار دا نام لینا حضور فرماندے نے ختم قرآن دا ثواب ہے حضور دا فرمان میرے ویر علی دا چہرہ دیکھنا عبادت محبت رکھنی عبادت ایک دفعہ نہ لاؤ ختم قرآن دا ثواب مل جاندے علی کے نام سے رومی تقدیر بدل جاتی ہے اور بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے توجہ حضرات گر تجھ پہ مشکل تو پڑھنا دے علی ارے لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی نعرہ حیدری تھوڑی محبت ایمان کو دیکھ کے دل چاندے ہکر بھائی سردار دے شان دی پیش کر بڑے مقبول شہر دی مقبول وقت لکھی آدھے توڑ دے جس کو علی پیوند ہوتا ہی نہیں اور دے جسے حیدر وہ حاجت مند ہوتا ہی نہیں مہربانی مہربانی جی توڑ دے جس کو علی پیوند ہوتا ہی نہیں اور دے جسے حیدر وہ حاجت مند ہوتا ہی نہیں ارے خوف کیا مہتاب کو درباب توبہ بند ہو علم کے در کا کبھی در بند ہوتا ہی نہیں یا صوب الدین الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی التقزم النار والجنہ صلوات الصلاۃ والسلام علی ان المعصومین لا سیما علی الحسین شہید کرب و بلا دکھیاں تے لٹیاں ہویاں بھینی دا بھرا جنہ
معزز و محترم مکرم ہستیاں نے تاریخ کربلا مکمل کیتے انہاں ہستیاں دے وچوں ایک پاک مخدرات عصمت دا ذکر بند دی صورت وچ پیش کرنا چاہنا دو ہستیاں دا مومنین سادات بڑا ذکر ہوندا ہے وفا دے حوالے نال غازی شہنشاہ جناب فضا پاک مگر ایک اور پاک مستور ہے جدا وفا دے وچ حصہ ہے وہ کون بی بی ہے جنہ دے متعلق فرمان امام علی مقام دا سخی حسین لجپال فرمان دن جس گھر دے وچ سکینہ تے رباب نہ ہون میں کو گھر پسند نہیں میں کو گھر چنگا نہیں لگدا دل چاہدے سادات و مومنین دے سامنے اچھے چہرے عبادت کر لوگ موجود ہیں مولا تواڈی عبادت قبول تے منظور ہوئے اس عالیہ سین دا تھوڑا جا تذکرہ کر دیواں میں ہوں مستور دا واقعہ پڑھنا تے جڑے دھوپ تے جیندی رہیے ہو جاندا پتر زینت کربل دی اتے شام دی زینت دی آپ نے سردار دی لاش دھوپ تے ڈٹھیے عالیہ سین رجے ہتھاں دے نال منہ تے ماتم کیتے آواز آوندے میرا سرتاج تسی پیاسے ٹرے ہو وعدہ ہویا جب تک جیسا ٹھنڈا پانی نہ پیسا تہاڈی لاش جب تے ڈٹھی ویندیاں وعدہ ہویا جانتے جیسا چھاں تے نہ باسا عالیہ سین نے اللہ گواہ وفا دی حد کا ختم کر دیتی مستور دا مومنا واقعہ پڑھنا تے جڑے دھوپ تے جیندی رہیے اور جاندا پتر زینت کربل دے اتے شام دی زینت دی دربار ڈٹے بازار رلی نہ ختم تھی زندگی ہے جدا ڈوب تو اٹھ کے بی بچھاتے آئی او ماں صبر دی مر گئی ایک باری زینت ہاتھ مار گیا کو سین تیری وبا تو دارین قربان کرا لمبا نہیں کرنا ایک بنتے عبادت مکمل کرنا چاہنا عالیہ سین جنہ ہستیاں نے دین مکمل کیتے انہاں دی اقتداد وچ مشن حسین پاک کو مکمل کرن دا اپنا حصہ پا کے کتھے آئے اس جگہ تے آئے جتا بی بی زینب عالیہ دی پہچان سجن نہیں کر سکے اللہ کو آئے سکا برا جناب محمد البیا نہیں پہچان کر سکیا میری سردار ذاتی کس جگہ تے تشریف فرمائے عالیہ سین دا دستور کیڑا ہویا کو گل لمبی نہیں کرنی عالیہ سین دا کیڑا دستور ہویا ساری زندگی دن تو دھوپ تے بہنا بڑی ڈاڈی گرمی ٹھنڈا پانی نہ ہونا زندگی دے ایام نو گزارن دے واسطے گرم پانی پی مولا انہاں دے متعلق امام علی مقام بارویں حقا مولا فرماندن سلام ہوا میرا انہاں مستورات تے جنہ دے گرمی دی سورج دی گرمی تے تمازت دی وجہ تو جنہ دے چہریاں دا رنگ تبدیل ہو گیا عالیہ سین دکھتے بیٹھے ہیں اس سید سجاد دا خیال آئے ساری زندگی میری اماں پاک نے اپنے میرے بابے پاک دی شہادت بعد دھوپتے گزاریے دل چاندے سجاد اچھاں دے آپ منا اللہ کو سید دی سجاد دی گل کہیں سنیے ہمارے امام اللہ کا گواہ کائنات مٹھی دے باندھے امام علی مقام دے ابر نے چھاں کیتے ابر نے سایہ کیتے بدل آئے انہیں جو چند کڑیاں ڈٹیاں خاتون معظمہ دی نوں دا استقبال کیتے چند کڑیاں ڈٹیاں عالیہ سین دے وجود نال مس ہویاں بی بی عالیہ دا منہ آسمان دو پھرے
آواز آؤندے بی بی آلیا دا ٹانڈا کم ہا وسنا وچ کربل دے تے سادات کون کوئی تس نہیں میں رشتہ دار روپیہ سے اندی اوتھی میں نار رباب دے مس نہیں بی بی آدن مڈے زخم جگر دے دکھ ویسل او مڈی سنظر دے سامنے بس نہیں او جڑی دھوپ تے بان دیا دیے او کو ٹھنڈا سایہ ڈس نہیں جی اچھا لکھ میری مولا تواڈیاں زندگیاں تواڈیاں محنتاں ایک قبول ہونے بعد شمار آدن جڑے چند گڑیاں ٹکڑیاں ڈٹھیاں آلیہ حسین دے پاک مقدس وجود مس ہوئی آلیہ حسین کو خنکی محسوس ہوئی بدل تو مخاطب ہو کے خاتون معظمہ دی پاک نو کیا فرما دے ٹڈا کم آ وسنا او وچ کربل دے تے سادات کو ہن کوئی تس نہیں میں رشتہ دار روپیہ سے اندے اوتھی میں نار رباب دے مس نہیں بی بی آدن مڈے زخم جگر دے دکھ ویسل او منڈی نظر دے سامنے بس نہیں او جڑی دھوپ تے بان دیا دی ہے ان کو ٹھنڈا سایہ ڈس اللہ لعنت اللہ اللہم صلی اللہ